نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم قرآن کریم کے جو بارے میں ہمارے عقائد ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے جب ہم نے یہ جانا کہ قرآن کریم جو ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو 3 پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے یاد کیے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، قرآن کریم جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 3، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من و ان موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو 3 عقائد ہیں یہ ہمیں اچھے سے وضاحت کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ قرآن کریم جو ہے اس کی اہمیت و فضیلت کو ہم مکمل جو ہے صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ پائیں۔ اب سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا، اور ہم نے جو ہے قرآن کی آیات جو ہے وہ بھی ہم نے پڑھی، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا دوسرا جو ٹاپک کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بارے میں بھی ہم نے مکمل جو تفصیل ہے جو وہ جانی، ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھا۔ اور اسی سے متعلق اب دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب دیکھیں جب نازل ہوا تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا، کس جگہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن کریم کا زمانہ نزول کیا ہے، اور قرآن کریم کا جو ہے عرض نزول کیا ہے۔ اب یہ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کریم کا زمانہ نزول کیا ہے۔ زمانہ نزول، زمانہ کہتے ہیں وقت کو، نزول جیسے ہم نے پڑھا نازلہ ینزلو، ٹھیک ہے، نازل ہونا، زمانہ نزول نازل ہونے کا زمانہ، نازل ہونے کا وقت۔ قرآن کریم کا زمانہ نزول کیا ہے، مطلب قرآن کریم کس وقت نازل ہوا، قرآن کریم کب نازل ہوا۔ اور عرض نزول، عرض کہتے ہیں زمین کو، اور نزول نازل ہونا، جیسے پہلے ہم نے پڑھا عرض نزول نازل ہونے کی جگہ۔ قرآن کریم جو ہے اس کا زمانہ نزول کیا ہے، اور قرآن کریم جو ہے اس کا عرض نزول کیا ہے، مطلب قرآن کریم جو ہے یہ کون سے وقت نازل ہوا اور کون سی جگہ نازل ہوا۔ تو اب اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے، آپ قرآن کریم کا زمانہ نزول اور عرض نزول، اس میں 2 پوائنٹ جو ہیں آپ ذہن میں رکھیں گے۔ پہلا، اس کا زمانہ نزول کیا ہے، دوسرا اس کے نزول کی جگہ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے یاد کرنا، سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا ٹاپک قرآن کریم کا زمانہ نزول اور عرض نزول، اس میں آپ 2 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر 1، اس کا زمانہ نزول کیا ہے، نمبر 2، اس کے نازل ہونے کی جگہ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ قرآن کریم کا زمانہ نزول کیا ہے۔ اب جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ فلاں کام فلاں سن میں ہوا، وہ فلاں کام فلاں سن میں ہوا، بالکل اسی حساب سے سن عیسوی جو ہے اسلامی مہینوں میں جب مدت کا جو ہے حساب کیا جاتا ہے، مہینوں کا حساب کیا جاتا ہے، تو سن عیسوی کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں سن عیسوی کے اعتبار سے، تو قرآن کریم کا جو زمانہ ہے وہ 22 برس پر مشتمل ہے۔ جیسے کہ جو ہے ہمیں احادیث کی روشنی میں ہمیں قرآن کریم کا جو زمانہ نزول ہے اس کی جو تاریخ ہے 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک ملتی ہے۔ اب جب ہم 610 سے 632 عیسوی تک حساب کرتے ہیں تو یہ 22 برس پر مشتمل ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا،
اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن حکیم کا زمانہ نزول 610 سے 632 تک 22 برس پر مشتمل ہے۔ اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم جو ہے 610 سے 632 عیسوی تک 22 برس پر مشتمل ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم 23 برس پر مشتمل ہے۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ قمری حساب سے یہ 23 برس بنیں گے۔ 40 عام الفیل سے شروع کریں تو 22 سال قبل ہجرت اور 11 ہجری سال مل کر 23 سال قمری بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب اس کا آپ جواب کیسے دیں گے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ قرآن حکیم جو ہے اس کا زمانہ نزول 23 قمری یا 22 شمسی سال ہیں۔ ٹھیک ہے، اب 40 عام الفیل سے شروع کریں تو 12 سال قبل ہجرت اور 11 ہجری سال مل کر 23 سال قمری بنیں گے، جن کے دوران یہ قرآن بطرز تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تنزیل جیسے کہ ہم نے پڑھا تھوڑا تھوڑا، اسی طرح جو قرآن کریم ہے یہ بطرز تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ صحیح احادیث میں یہ شہادت موجود ہے کہ پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر 3 سال کا وقفہ آیا۔ سورۃ العلق کی یہ 5 آیات بھی چونکہ قرآن مجید کا حصہ ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم قرآن کریم کے جو بارے میں ہمارے عقائد ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے جب ہم نے یہ جانا کہ قرآن کریم جو ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو 3 پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے یاد کیے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، قرآن کریم جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 3، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من و ان موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو 3 عقائد ہیں یہ ہمیں اچھے سے وضاحت کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ قرآن کریم جو ہے اس کی اہمیت و فضیلت کو ہم مکمل جو ہے صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ پائیں۔ اب سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا، اور ہم نے جو ہے قرآن کی آیات جو ہے وہ بھی ہم نے پڑھی، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا دوسرا جو ٹاپک کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بارے میں بھی ہم نے مکمل جو تفصیل ہے جو وہ جانی، ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھا۔ اور اسی سے متعلق اب دیکھیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب دیکھیں، جب نازل ہوا تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا، کس جگہ نازل ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن کریم کا زمانہ نزول کیا ہے، اور قرآن کریم کا جو ہے عرض نزول کیا ہے۔ اب یہ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کریم کا زمانہ نزول کیا ہے۔ زمانہ نزول، زمانہ کہتے ہیں وقت کو، نزول جیسے ہم نے پڑھا نازلہ ینزلو، ٹھیک ہے، نازل ہونا، زمانہ نزول نازل ہونے کا زمانہ، نازل ہونے کا وقت۔ قرآن کریم کا زمانہ نزول کیا ہے؟ مطلب قرآن کریم کس وقت نازل ہوا، قرآن کریم کب نازل ہوا۔ اور عرض نزول، عرض کہتے ہیں زمین کو، اور نزول نازل ہونا، جیسے پہلے ہم نے پڑھا عرض نزول نازل ہونے کی جگہ۔ قرآن کریم جو ہے اس کا زمانہ نزول کیا ہے، اور قرآن کریم جو ہے اس کا عرض نزول کیا ہے، مطلب قرآن کریم جو ہے یہ کون سے وقت نازل ہوا اور کون سی جگہ نازل ہوا۔ تو اب اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے، آپ قرآن کریم کا زمانہ نزول اور عرض نزول، اس میں 2 پوائنٹ جو ہیں آپ ذہن میں رکھیں گے۔ پہلا، اس کا زمانہ نزول کیا ہے،
دوسرا اس کے نزول کی جگہ کون سی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے یاد کرنا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ہمارا آج کا ٹاپک قرآن کریم کا زمانہ نزول اور عرض نزول. اس میں آپ 2 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں گے. نمبر 1 اس کا زمانہ نزول کیا ہے. نمبر 2 اس کے نازل ہونے کی جگہ کون سی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ قرآن کریم کا زمانہ نزول کیا ہے. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ فلاں کام فلاں سن میں ہوا، وہ فلاں کام فلاں سن میں ہوا، بالکل اسی حساب سے سن عیسوی جو ہے اسلامی مہینوں میں جب مدت کا جو ہے حساب کیا جاتا ہے، مہینوں کا حساب کیا جاتا ہے تو سن عیسوی کے نام سے کیا جاتا ہے. اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں سن عیسوی کے اعتبار سے تو قرآن کریم کا جو زمانہ ہے وہ 22 برس پر مشتمل ہے. جیسے کہ جو ہے ہمیں احادیث کی روشنی میں ہمیں قرآن کریم کا جو زمانہ نزول ہے اس کی جو تاریخ ہے 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک ملتی ہے. اب جب ہم 610 سے 632 عیسوی تک حساب کرتے ہیں تو یہ 22 برس پر مشتمل ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن حکیم کا زمانہ نزول 610 سے 632 تک 22 برس پر مشتمل ہے. اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم جو ہے 610 سے 632 عیسوی تک 22 برس پر مشتمل ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم 23 برس پر مشتمل ہے. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ قمری حساب سے یہ 23 برس بنیں گے. 40 عام الفیل سے شروع کریں تو 22 سال قبل ہجرت اور 11 ہجری سال مل کر 23 سال قمری بنیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب اس کا آپ جواب کیسے دیں گے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ قرآن حکیم جو ہے اس کا زمانہ نزول 23 قمری یا 22 شمسی سال ہیں. ٹھیک ہے. اب 40 عام الفیل سے شروع کریں تو 12 سال قبل ہجرت اور 11 ہجری سال مل کر 23 سال قمری بنیں گے، جن کے دوران یہ قرآن بطرز تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تنزیل جیسے کہ ہم نے پڑھا تھوڑا تھوڑا، اسی طرح جو قرآن کریم ہے یہ بطرز تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. صحیح احادیث میں یہ شہادت موجود ہے کہ پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر 3 سال کا وقفہ آیا. سورۃ العلق کی یہ 5 آیات بھی چونکہ قرآن مجید کا حصہ ہیں، لہٰذا صحیح قول یہی ہے کہ قرآن حکیم کا زمانہ نزول 23 قمری یا 22 شمسی سال ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو 5 آیات ہیں سورۃ العلق کی، جب یہ نازل ہوئیں پھر 3 سال کا وقفہ آیا. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا زمانہ نزول 610 سے 632 عیسوی تک 22 برس پر مشتمل ہے اور قمری حساب سے یہ 23 برس بنیں گے. اب اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو جب آپ قرآن کا زمانہ نزول جو ہے اس پہ آپ وضاحت کریں گے یا اس پہ آپ بحث کریں گے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کا زمانہ نزول 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس پر مشتمل ہے، جبکہ قمری حساب سے یہ 23 برس بنیں گے. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ جواب مکمل آپ کا ہونا چاہیے. صرف آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کریم 22 برس پر مشتمل ہے، قرآن کریم 23 برس پر مشتمل ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم 23 برس پر، جنہوں نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جو وضاحت میں نہیں گئی، بس یہ انہوں نے پڑھا کہ جو ہے قرآن کریم 23 برس میں نازل ہوا، بس انہوں نے وہی جواب جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لیا. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پڑھا کہ قرآن کریم 22 سالوں میں نازل ہوا، وہ وضاحت میں نہیں گئے. بس جب آپ صرف 22 یا 23 بول دیں گے تو پھر جو ہے وہ وضاحت تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے،
اگر قرآن کے زمانہ نزول کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم نے مکمل وضاحت کے ساتھ جواب دینا ہے. ہم نے یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کا زمانہ نزول 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس پر مشتمل ہے. قمری حساب سے یہ 23 برس بنیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو پوائنٹ ہے یہ مکمل ہوا، اور اس میں جو ہے ہم نے واضح جان لیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کا جو زمانہ نزول ہے 610 سے 632 عیسوی تک 22 برس پر مشتمل ہے، جبکہ قمری حساب سے یہ 23 برس بنیں گے. ہمارا پہلا یہ ٹاپک تھا. اور دوسرا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ اس کے نزول کی جگہ کون سی ہے. اب دیکھیں قرآن، جیسے ہم نے پڑھا قرآن کریم کا زمانہ نزول کیا تھا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا وقت کیا تھا. بالکل اسی طرح اب ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کریم کس جگہ نازل ہوا. وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اس بارے میں صرف آپ ایک بات جو ہے نا وہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ تقریباً پورے کا پورا جو ہے وہ حجاز میں نازل ہوا. ٹھیک ہے، جب یہ اس ایک بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں گے نا تو آپ ہر قسم کی کنفیوژن سے آپ بچ جائیں گے کہ آپ کو مکمل جو ہے دیکھیں گے ایک ہی جو ہے لائن میں آپ کو جواب مل گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ حجاز میں نازل ہوا. جب بھی ہم بتائیں گے قرآن کریم کے جو نزول کی جگہ کون سی ہے، قرآن کریم کا عرض نزول کون سا ہے، تو پھر ہم کہیں گے قرآن کریم تقریباً پورے کا پورا جو ہے وہ حجاز میں نازل ہوا. اب دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پورے کا پورا حجاز میں نازل ہوا تو ہمیں کوئی بھی سوال کر سکتا ہے آپ کو کیسے پتہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ حجاز میں نازل ہوا. تو ہمارا جواب کیا ہوگا، جیسے کہ ہمیں احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آغاز وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر حجاز سے باہر ثابت نہیں ہے. اب دیکھیں اس سے واضح ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے یہ بتایا کہ قرآن کریم جو ہے اس کے نزول کی جگہ حجاز ہے. اور کیسے حجاز ہے؟ کیونکہ آغاز وحی کے بعد، آغاز وحی مطلب وحی شروع ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر حجاز سے باہر ثابت نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کتنی پختہ دلیل ہے اس بات کی کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ حجاز میں نازل ہوا. یہ بات دلیل بنتی ہے کہ وحی شروع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر جو ہے حجاز سے باہر نہیں کیا. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سفر جو ہے وہ حجاز سے باہر کرتے تو ہمارے ذہن میں آ جاتا یا ہمیں بتا دیا جاتا کہ حجاز سے باہر بھی سفر کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا کچھ حصہ اس وقت نازل کیا گیا ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز سے باہر سفر کیا. لیکن ہمیں واضح بتا دیا گیا کہ قرآن کریم جو ہے یہ پورے کا پورا حجاز میں نازل ہوا اس لیے کہ آغاز وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر جو ہے ایسا نہیں کیا جو حجاز سے باہر ثابت ہے. ٹھیک ہے، اب آغاز وحی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد سفر کیے، بہت سے مختلف سفر کیے. آغاز وحی کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر نہیں کیا. وحی شروع ہونے سے پہلے آپ نے متعدد سفر کیے، لیکن آغاز وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر حجاز سے باہر ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا سفر کرتے تھے، یقیناً یمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوں گے، اس لیے کہ الفاظ قرآنی ہیں رحلۃ الشتاء والصیف. شتاء کہتے ہیں موسم سرما کو اور صیف کہتے ہیں موسم گرما کو. اب قرآنی الفاظ جو ہیں رحلۃ الشتاء والصیف، اس کی رو سے قریش کے سالانہ 2 سفر ہوتے تھے. جو قبیلہ قریش تھے وہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک سفر گرمیوں میں کرتے تھے اور ایک سفر سردیوں میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب سالانہ 2 سفر ہوتے تھے. گرمیوں کے موسم میں شمال کی طرف جاتے تھے اس لیے کہ فلسطین کا علاقہ نسبتاً ٹھنڈا ہے. اب دیکھیں نا،
اب ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، گرمیوں میں بھی اپنے گھر رہتے ہیں، سردیوں میں بھی اپنے گھر رہتے ہیں، تو وہ لوگ سفر کیوں کرتے تھے؟ پہاڑی علاقے ہوتے تھے، اور آپ جو ہے کبھی آپ میں سے کسی کا جانا ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جب گرمی ہوتی ہے تو شدت کی گرمی ہوتی ہے، جب سردی ہوتی ہے تو شدت کی سردی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ دو سفر کرتے تھے، گرمیوں میں اور سردیوں میں۔ گرمیوں میں وہ موسم جب آتا تھا تو وہ شمال کی طرف جاتے تھے، اس لیے کہ فلسطین کا علاقہ جو تھا وہ نسبتاً ٹھنڈا تھا، اور سردیوں کے موسم میں وہ جو ہے جنوب کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے، اس لیے کہ وہ گرم علاقہ تھا۔ تو ہمیں جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہی کہ قرآن کریم جو ہے وہ پورے کا پورا حجاز میں نازل ہوا، کیونکہ آغاز وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر ایسا نہیں کیا جو حجاز سے باہر ہو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آغاز وحی کے بعد 10 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد طائف کا سفر کیا، پھر آس پاس عکاظ کا میلہ لگتا تھا اور منڈیاں لگتی تھیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد سب جنگیں حجاز کے علاقے میں ہی ہوئیں سوائے غزوہ تبوک کے، لیکن غزوہ تبوک جو ہے وہ بھی اصل میں حجاز ہی کا شمالی سرا ہے، اس اعتبار سے حجاز ہی کا علاقہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، تاہم 2 آیتیں اس اعتبار سے مستثنیٰ قرار دی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ سارا جو ہے پورے کا پورا حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، حجاز میں نازل ہوا، لیکن 2 ایسی آیتیں ہیں جنہیں ہم مستثنیٰ قرار دے سکتے ہیں۔ وہ کون سی 2 آیتیں ہیں؟ مستثنیٰ کہتے ہیں علیحدہ کر دینا۔ جیسے اب مثال کے طور پہ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں، میں انہیں کہوں یہ سارے جو ہے نا یہ یاد کریں گے، لیکن یہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ یاد نہیں کرے گا، مطلب کوئی بھی میں آپ کو جو ہے دے دیتی ہوں، سبجیکٹ دے دیتی ہوں کہ آپ نے اس پہ جو ہے کام کرنا ہے، اس کے بارے میں جو ہے آپ نے دلائل اکٹھے کرنے ہیں، کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں میں انہیں کہہ دیتی ہوں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، باقی صرف ایک کو میں کہہ دیتی ہوں آپ یہ نہیں کریں گے۔ وہ جسے میں نے یہ کہا کہ آپ یہ نہیں کریں گے، اسے میں نے کیا کیا، اسے میں نے مستثنیٰ کر دیا، ٹھیک ہے؟ مستثنیٰ کہتے ہیں علیحدہ کرنے کو۔ اس مثال سے آپ مستثنیٰ کے معنی جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ مستثنیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مستثنیٰ کہتے ہیں علیحدہ کرنے کو۔ اب ہمارے ٹاپک میں جو مستثنیٰ کا لفظ آ رہا ہے وہ اس اعتبار سے آ رہا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ پورے کا پورا حجاز میں نازل کیا گیا، لیکن صرف 2 آیتیں جو ہیں وہ مستثنیٰ قرار دی جا سکتی ہیں۔ کیسے مستثنیٰ قرار دی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے عطا کیے ان میں نماز کی فرضیت اور 2 آیات قرآنی شامل ہیں۔ یہ جو 2 آیات ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو عرش کے 2 خزانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 2 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے خزانوں میں سے نکال کے دیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو 2 آیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوئی۔ تو یہ 2 آیتیں مستثنیٰ ہیں کہ یہ زمین پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر دی گئیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تھے، جبکہ باقی پورا قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، اس سے ہمیں جو ہے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔
ایک تو یہ کہ قرآن کریم کا جو عرض نزول ہے، قرآن کریم کے نازل ہونے کی جو جگہ ہے وہ حجاز ہے، مکمل قرآن کریم جو ہے وہ حجاز کے علاقے میں نازل ہوا۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی جاننے کو ملی کہ جو دو ایسی آیات ہیں جنہیں ہم مستثنیٰ کر سکتے ہیں کہ وہ جو دو آیات ہیں وہ زمین پہ نازل نہیں ہوئیں، وہ آسمان پہ نازل ہوئیں۔ اب جب آپ یہ وضاحت بتائیں گے کہ قرآن کریم جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ حجاز میں نازل ہوا، لیکن دو ایسی آیات ہیں جنہیں ہم مستثنیٰ قرار دے سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ دو آیات جو ہیں وہ آسمان پہ نازل ہوئیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تحفتاً دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 7ویں آسمان پر تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو ہمیں واضح ہو گیا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا عرض نزول کیا ہے، کہ قرآن کریم کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ کی جو اہمیت ہے، اس کی جو آخری دو آیات کی جو اہمیت ہے، وہ بھی ہمیں اس جو ہے ٹاپک میں وہ بھی ہمیں واضح جو ہے اس سے علم حاصل ہوا، ہمیں جو ہے اس کے بارے میں بھی مکمل معلومات حاصل ہوگی کہ سورۃ البقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ٹاپک تو ہم نے ظاہر سی بات ہے یاد کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، کوشش کریں کہ سورۃ البقرہ جو ہے، جیسے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگا اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن آج دیکھیں آپ خود یہ پڑھ رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا خزانہ ہو اور ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم خود کو کتنے خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا، اب تو میں دنیا میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ دنیاوی جو ہے خزانے کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس خزانے کو حاصل کریں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر روز رات کو سورۃ البقرہ کی یہ دو آیات جو ہیں یہ آپ پڑھ کے سوئیں گے۔ ہر روز آپ جو ہے اس کو جب پڑھ کے سوئیں گے تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کے سوتا ہے، یہ دو آیات اسے ہر چیز سے، ہر کام سے صبح تک کفایت کر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب اگر آپ جو ہے یہ دو آیات پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو ہر کام سے کفایت کر جاتی ہیں، ہر چیز سے کفایت کر جاتی ہیں، اتنی جو ہے اس کی فضیلت بتائی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ سورۃ البقرہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کیا کریں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ حاصل کریں۔ تو سوچیں کہ جب دنیا کا خزانہ اتنا ویلیویبل ہوتا ہے، اتنی امپورٹنس اس کو دی جاتی ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے دنیا کا خزانہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، لیکن آخرت کا خزانہ جو ہمیں ملا، ہمیں بتایا گیا کہ یہ آخرت کا جو ہے خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو ہے اس کو محفوظ کر لیا تو وہ خزانہ ہمارے جو ہے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سورۃ البقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں ان کو اپنے معمول میں شامل کریں، ہر روز رات کو پڑھ کے سوئیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مکمل سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کر سکتے ہیں اور گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. يا الله